نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام نے دعا مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دعاؤں کو نقل کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ اولاد کی نعمت کتنے عظیم اور بڑی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہو تو قیامت کے دن اس پانی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس پانی کو حاصل کرنے میں شریعت کی تعلیمات کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اس کو استعمال کرنے میں شریعت کے احکام کی رعایت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر پانی کے ایک گلاس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت اور اولاد کی پرورش کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اولاد جب بگڑ جاتی ہے پھر بھی والدین یہ نہیں کہتے
کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے۔ والدین یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، نہیں، نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنے بیٹے پر بات آنے دیتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بس دوستوں نے خراب کر دیا۔ ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام اس کے دوستوں پہ لگایا جاتا ہے، نہ بیٹے پر لوگ بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جب اولاد بگڑتی ہے تو اس کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت، اس کی جبلت دین اسلام کے ساتھ بالکل مناسب ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بالکل چھوٹے بچے جب اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ نماز پہ ثواب کتنا ملتا ہے اور یہ کس قدر اہم فریضہ ہے، لیکن والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑائیں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی قرآن کے سامنے بیٹھ کے ہل ہل کے تلاوت کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کس نے بچے کو بتایا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، تلاوت کیا کرو جنت ملے گی؟ کسی نے نہیں بتایا ہوتا۔ بچے کی طبیعت میں، بچے کی خمیر میں دین کی محبت شامل کر دی گئی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بچہ چھوٹا تھا، دین کو پسند کرتا تھا، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھتا تھا، لیکن یہ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے۔ وہی بچہ جب بچپن میں ماں اس کو مصلی سے ہٹایا کرتی تھی کہ مصلی کو ناپاک کر دے گا، تو یہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھے مصلی پہ کھڑا کیوں نہیں ہونے دیتی۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کریں، وہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبدیلی کیوں آ گئی؟ بچہ کیوں بگڑ گیا؟ بچہ دین سے کیوں بیزار ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، بچے کو ماحول بگاڑتا ہے، بچے کو دوست احباب بگاڑتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، ذمہ دار کون ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، والدین بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، والدین بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ بچہ اگر بگڑتا ہے، فرمایا والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کہتے ہوں گے میں نے تو نہیں بگاڑا، ماحول نے بگاڑا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ماحول سے بچانا بھی تو میری اور آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ آپ کہتے ہیں دوستوں نے بگاڑا ہے، میں کہتا ہوں غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ لہٰذا ہر حال میں قیامت کے دن اپنی اولاد کی بگاڑ کے بارے میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اولاد دنیا میں ہمارے لیے عزت اور سکون کا باعث بن جائے اور قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اولاد کی تربیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے بچہ پیدا ہو گیا، ہم نے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا،
ابھی بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے الگ مکان کا انتظام کر لیا، الگ دکان کا انتظام کر لیا ہم نے، اور زمین خرید کے اس کے لیے زیادہ پراپرٹی بنائی۔ ہم نے بچوں کا فرض پورا کر دیا، گویا کہ بچے کی تربیت کو اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بچوں کی تربیت کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ دنیا داری میں، دنیا کے کام کاج میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، بیٹا آج آپ نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، بیٹا آپ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل والدین کے پاس اپنے کھیت کے لیے ٹائم ہے، اپنے باغ کے لیے ٹائم ہے، کاروبار اور دکان کے لیے وقت ہے، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو دینے کے لیے وقت ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی بھینس کی خدمت کرتے ہوئے روزانہ 6-8 گھنٹے مسلسل کام کرتا ہے، اس بیچارے کے پاس اس بات کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا عشاء کے بعد اتنا دیر سے گھر آتے ہیں، کہاں یہ آپ وقت گزارتے ہیں، صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں کہاں پھرتے رہتے ہیں، نہیں پوچھتے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد پہ ترس کھائیں، اولاد کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ بدترین ظلم ہے والدین کی جانب سے اولاد پر کہ وہ اپنے جانوروں کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ جانوروں کو خوش رکھنے کے لیے، جانوروں کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت سے یکسر غافل ہوتے ہیں۔ ایسے والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن ان کو تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے کرتے ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ خود والدین کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ لہٰذا یا تو اولاد کی تربیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یا ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری اس معاشرے کی ضرورت ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہوں، ایسی تربیت گاہیں ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو ان کے حوالے کر دیں، ایسے مربی استاد ہوں کہ ہم اپنی اولاد ان کے حوالے کر دیں، پھر وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، بچوں کی تربیت کی بھی کوشش کریں، ہمارے بچوں کو اچھا سلجھا ہوا تربیت یافتہ انسان بنا کے پھر ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسے تربیت گاہوں کی ضرورت ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی مدارس کی صورت میں ہماری اس سرزمین پر بہترین تربیت گاہیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو مدارس کے حوالے کر دیں، علماء، حفاظ اور قراء کی تربیت میں دے دیں، وہ ان کی تربیت بھی کریں گے، تعلیم کا اہتمام بھی کریں گے، معاشرے کے اندر اچھے کردار والے افراد کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کی پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں کیوں نہیں بھیجتے؟ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا، اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ جو کھانے کا سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی بجائے اسکول اور کالج کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو حافظ بناؤ گے تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بناؤ گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے
कभी तो कहते हो कि अपने बेटे को मौलवी बनाओगे तो खाएगा कहाँ से, और कभी कहते हो मौलवी बहुत खाते हैं, मौलवी बहुत खाते हैं। हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाते हैं, अल्लाह खिलाता है। चाहते हैं कि आपके बच्चे भी खाएं और अच्छा खाएं, आप भी अपने बच्चों को मौलवी बनाएं। हम तो मिन्नत समाजत करते हैं, अगर पूरे पाकिस्तान के सारे लोग मौलवी बन गए, सबको अल्लाह ताला अच्छा खिलाएगा। और ये भी एक हकीकत है कि हम जो अच्छा खाते हैं अल्लाह हमें अच्छा खिलाता है। ये तो फ़कत इस वजह से है कि हम अपने बड़ों की नक्काली करते हैं। हमने सिर्फ अपने ज़ाहिर को अपने बड़ों की तरह बनाया हुआ है। इस ज़ाहिरी नक्काली की वजह से अल्लाह ताला हमें इतना नवाजता है। सच्ची बात यह है कि हम अगर हकीकत में उलमा की तरह बन गए, अपने अकाबिर की तरह बन गए, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से क्या नवाजिशात होती रहेंगी। लिहाजा ये खदशा और ये ख़तरा बेजा है कि अपने बच्चे को मौलवी बनाओगे तो खाएगा कहाँ से। मैं कई मरतबा दोस्तों से कहता हूँ कि आज हमारी जो ये हुकूमत है ये कर्ज़ों पे चल रही है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि खैरात पे चल रही है तो ये गलत नहीं होगा। खैरात पे चलने वाली हुकूमत है। हमारे हुक्मरान बेचारे चले जाते हैं बाहर मुल्कों में, झूली फैलाते हैं, कुछ लोग इसमें खैरात डालते हैं फिर वापस ले आते हैं, कुछ खुद खा लेते हैं, कुछ हमें खिलाते हैं। इस तरह गुजर बसर हो रही है। खैरात पे चलने वाली हुकूमत, कर्ज़ों पे चलने वाली हुकूमत की नौकरी अगर किसी को मिल जाए तो लोग बड़े मुतमईन होते हैं। लोग कहते हैं फलां के बेटे को पक्की नौकरी मिल गई है, फलां के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब सरकारी नौकरी का माना यह है कि अब रोजी रोटी का मसला हल हो गया, अब माश की फिक्र ख़त्म हो गई, सरकारी नौकरी मिली है, हर महीने 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए मिलेंगे, मसला ही हल हो गया। जी हाँ, कर्ज़ों पे चलने वाली हुकूमत, खैरात पे चलने वाली हुकूमत की नौकरी किसी को मिल जाती है, वो इतना मुतमईन होता है, मेरा वो परवरदिगार जो आसमान और ज़मीन के ख़जानों का मालिक है, कोई बंदा उसकी नौकरी करे और उस बेचारे को इस बात की फ़िक्र लाहिक हो कि मैं खाऊंगा कहाँ से, ये हमारी ईमानी कमज़ोरी की दलील है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाउमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या। दुनिया वालों से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, दुनिया वाले वादा करते हैं, हम बड़े मुतमईन होते हैं। मेरे अल्लाह ने वादा फरमाया है, कुरान अज़ीम शान में उसका इजहार फरमाया है, रूए ज़मीन पे जो भी जी रूह चलता है, हर जी रूह का रिज़्क़ मेरी ज़िम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा इसका इजहार फरमाया है। हमें फिर भी यकीन नहीं आता, हमें फिर भी इत्मीनान नहीं होता। मेरे भाइयों, रोज़ी रोटी की फ़िक्र में अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम से महरूम न करें। रोज़ी अल्लाह देता है, हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा अच्छी रोज़ी अल्लाह अता करता है। कभी आपने सोचा है, मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ, तंग दिल हूँ, तंग ज़र्फ़ बंदा हूँ, वसाइल बिल्कुल महदूद हैं, लेकिन अगर मेरे घर में खाना पक चुका हो और मेरी बैठक में मेहमान बैठा हुआ हो और उसने खाना न खाया हो, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने मेहमान को खाना न खिलाऊं। मेरे घर में खाना है, बैठक में मेहमान मौजूद है, मेहमान ने खाना नहीं खाया, आप में से हर बंदा बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि अपने मेहमान को खाना न खिलाऊं। अगर हम कमज़ोर होके, तंग ज़र्फ़ होके भी मेहमान को भूखा रखना गवारा नहीं करते, तो जो लोग अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बन के कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हों, अल्लाह उनको भूखा रखे, ये कभी हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह उनको भूखा प्यासा रखे। कभी आपने गौर किया है, कभी आपने सुना है कि आज कारी साहब के घर में खाना नहीं पका? क्यों नहीं पका?
اس لیے کہ گھر میں کچھ تھا نہیں۔ آج میں نے قاری صاحب کو دیکھا، بیچارے نے صرف ایک چادر باندھی ہوئی تھی، جسم پر قمیض بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کپڑے نہیں ہیں۔ آج آپ نے قاری صاحب کو دیکھا ہے، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو، حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے آپ حیران ہوتے ہیں کہ 10,000 کی تنخواہ میں یہ اپنے خرچے کیسے پورے کرتے ہیں، ایسے ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ پورے کرتا ہے، انسانی عقل کی پھر وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر، اچھا، سکون اور عافیت کے ساتھ روزی اور رزق اللہ تعالیٰ علماء، حفاظ اور قراء کو دیتا ہے۔ تو یہ خدشہ بے بنیاد ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا تو مدرسے میں آخری دن تھا، وفاق المدارس کا امتحان ختم ہو گیا، تو اس دن طلباء کو بڑی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی، رکتے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو آج نہیں جاؤں گا، رات کے وقت استادوں سے ملاقات بھی کر لوں گا، کچھ استادوں سے دعائیں بھی لے لوں گا، پھر اس کے بعد کل جاؤں گا۔ ایک دو ساتھی اور بھی ساتھ رک گئے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، اور میں ایک استاد کے پاس چلا گیا، ان کے کمرے میں، ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کر لی، کچھ ان سے نصیحتیں بھی لے لی۔ تو میرے استاد حضرت مولانا مغفور اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت بھی الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کر دے۔ ان کے پاس میں گیا تو میں نے استاد جی سے عرض کیا کہ استاد جی، نہ میرے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، سب کچھ سے عاری ہوں، جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائیں، میرے لیے دعا بھی فرمائیں۔ استاد جی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، بالکل مختصر وقت میں، معلوم نہیں کہ استاد جی نے میرے لیے دل ہی دل میں اللہ سے کیا مانگا۔ البتہ دعاؤں کے بعد مجھے فرمایا کہ بیٹا، ہمارے علاقے کا یہ رواج ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے۔ اگر گندم کی کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے تو جو دین کا کام کرے گا تو اللہ اس کو اچھا کھانا نہیں کھلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے فرمایا بیٹا، آپ دین کا کام کریں اور کھانے کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی روزی دے گا کہ دنیا والے آپ پہ رشک کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے استاد کی وہ بات حرف بحرف صحیح ثابت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا جو میرے بیانات سنتے رہتے ہیں، کبھی اپنی باتیں کرنا یہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ اپنی سرگزشت لوگوں کو سناؤں، اپنی کارگزاریاں سناؤں۔ لیکن اب بات آ گئی ہے، جس وقت میں 10ویں میں پڑھتا تھا میٹرک میں، تو ہماری اسکول کی استاد تھے، تو وہ میرے والد صاحب کے پاس چل کے آئے۔ میرے والد صاحب الحمدللہ عالم تھے، ہم 7 بھائی ہیں، الحمدللہ 7 کے 7 عالم ہیں۔ تو میرے والد صاحب کے پاس چل کے آئے اور میرے والد سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب، آپ کے بیٹے کو میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے میں کتنی استعداد ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو آگے سائنس پڑھائیں اور اس کو کالج میں بھیجیں تو یہ انجینئر بن جائے گا، اتنا بڑا انجینئر بن جائے گا، بہت ساری سبز باغ دکھائے اور بہت ساری باتیں کر لیں۔ میرے والد صاحب کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رب کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ سائنس کیا ہوتی ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنوانا ہے۔ اسکول کی استاد نے کہا بہت بڑا انجینئر بن جائے گا، قابل انجینئر بن جائے گا۔ تو میرے والد نے کہا کہ اگر میرا بیٹا قابل انجینئر بن سکتا ہے تو قابل مولوی بھی بن سکتا ہے، میں اپنے بیٹے کو بڑا انجینئر بنانے کی بجائے بڑا مولوی کیوں نہ بناؤں۔ سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میرے والد صاحب نے میرے اسکول کے استاد کی بات مانی ہوتی، اس وقت میں پیسے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو میری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے، جنہوں نے مجھے دنیا کا پجاری بنانے کی بجائے
دین کا خادم بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والد صاحب کی توقعات کے عین مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، یہ خامخواہ کا خطرہ ہے اور خدشہ ہے کہ بیٹے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ اور یہ خطرہ آج کا نہیں ہے، یہ 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ 500 سال پرانا نہیں ہے، یہ 14 صدیاں پہلے کا خطرہ ہے اور خدشہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، اس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک اور تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور آپ کی اولاد کو بھی رزق ہم دیا کریں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اپنے بچوں کو ہلاک کیا کرتے تھے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ مشرکین مکہ بھی اپنی اولاد کو ہلاک کیا کرتے تھے کہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ آج کا مسلمان بھی اپنے بچے کو ہلاکت کے گھڑے میں دھکیل رہا ہوتا ہے اور بات وہی ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا جن تعلیمی اداروں میں، جن انگریزی تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح نظر آتا ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے بچے کے اخلاق برباد ہو جائیں گے، عفت اور پاک دامنی داؤ پہ لگ جائے گی۔ پھر بھی ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اپنے بچوں کو ہلاکت کے گھڑے میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول اور کالج پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ جسمانی طور پہ اپنے مردوں کو ہلاک کیا، اپنے بیٹوں کو ہلاک کیا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان روحانی طور پہ اپنے بیٹے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ کسی کو جسمانی طور پہ مارنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا روحانی طور پہ مارنا بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو کا ایمان خطرے میں نہ ڈالیں مال پیسے کی خاطر، اپنے بچوں کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں نہ ڈالیں مال پیسے کی خاطر۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ انگریزی کے تعلیمی ادارے، ان میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان میں بچے اچھے انسان بنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ان تعلیمی اداروں کو اس انداز سے بنایا جاتا ہے، ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، ایک منظم منصوبے کے تحت غیر محسوس طریقے سے ہماری اولاد کو بے راہ روی کے راستے، بے راہ رو بنایا جاتا ہے، غلط راستے پہ ان کو چلایا جاتا ہے، ان کا اعتقاد خراب کیا جاتا ہے۔ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں زمینی حقائق بیان کرتا ہوں، میں ریکارڈ کی بات بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ چند سال پہلے کی بات ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، ہماری ملک کی ایک ذمہ دار شخصیت، میں بتا دیتا ہوں، وزیر مملکت نے اسلام آباد میں اس بات کا اعتراف کر لیا، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں، بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان میں، 2-4 بندوں کے درمیان نہیں، ہزاروں کے مجمع میں ہمارے وزیر مملکت نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسلام آباد کے انگریزی تعلیمی اداروں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو وہ مانتے ہیں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تو وہ مانتے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی کا معیار تعلیم بڑا مانا جاتا ہے، ماحول بالکل یورپ کی طرح ہے۔ اور اسی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہمارا جاننے والا، کسی نے اس سے کہا کہ لمز یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں 80% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ لوگ خواہ مبالغہ کرتے ہیں، 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں۔
80% کہتے ہیں مبالغہ ہے، 70% تک وہ بات مان گیا کہ ہاں واقعی وہ شراب پیتے ہیں۔ جہاں یونیورسٹیوں میں 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں، جہاں شراب کے جام لنڈائے جاتے ہیں، پھر شباب لٹتی ہے۔ شراب کے بعد کباب کی باری آتی ہے، کباب کے بعد پھر شباب کی باری آتی ہے، پھر عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم تو یہاں گھر میں بیٹھ کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میری بیٹی بڑی پاک دامن ہے، بڑی عفیف ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میرے بھائیو، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم تو یہاں بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری بیٹیوں کی راتیں ہاسٹل میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں میں گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ خام خام آنکھیں بند کر کے خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو تباہی کے دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے؟ اگر انجینئر نہیں بنا تو پھر بھوکا مر جائے گا، ڈاکٹر نہ بنا تو بھوکا مر جائے گا۔ کیا یہ ساری دنیا والے جو کھاتے ہیں یہ سارے ڈاکٹر ہیں، سارے انجینئر ہیں؟ چلو میں انسانوں کو تو پھر بھی مان لوں گا کہ انسان کماتے ہیں، انسان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تو جانور کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ تو سمندر کی مچھلیاں کھاتی ہیں۔ کیا یہ سارے پڑھ لکھ کے کھاتے ہیں؟ کیا سب کو روزی پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے بغیر پڑھے لکھے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی روزی دے گا ڈاکٹر بنے بغیر، انجینئر بنے بغیر۔ ہمیں چاہیے کہ فقط روزی روٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ یہ پہلا خطرہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو بچہ کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے دل و دماغ میں دوسرا خطرہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ معاشرے میں مولوی کا کوئی مقام نہیں ہے، مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ قاری صاحب کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، حافظ صاحب کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے حقیر طبقہ، سب سے گرا ہوا طبقہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ہے، اور ممکن ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو کہ ہاں حافظ صاحب اور قاری صاحب سب سے زیادہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا والے حفاظ اور قراء کی تعظیم کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی تعظیم کرتا ہے، فرشتے ان کی تعظیم کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ اگر میرا احترام نہیں کرتے، آپ لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، میں تمہاری تعریف، تمہاری تعظیم سے ویسے ہی بے نیاز ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ اگر سوشل میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں میرے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور دنیا والوں، اگر تم پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھ پہ بے جا تنقید کرتے ہو، مجھے اس کی کوئی حسرت نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریفیں کرتا ہے۔ جب میرا اللہ میری تعریف کرے، میرے اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو اس بات پہ لگایا ہے کہ علماء کے لیے دعا کرو، سوراخوں کی چوینٹیوں کو اس کام پہ لگایا ہے کہ علماء کے لیے دعا کرو، ان علماء کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ان کی تعریف کریں یا ہم ان پر تنقید کریں، اس سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر ہم علماء کی تعریف نہیں کرتے، علماء کی تعظیم نہیں کرتے، اس سے علماء کی شان میں کمی نہیں آتی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ علماء کی عزت نہیں معاشرے میں، علماء کا مقام نہیں ہے۔ الحمدللہ آج بھی علماء کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور عزت ہوتی اس کے پاس ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جسے ہم عزت کہتے ہیں حقیقت میں وہ عزت نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے
کہ جب کوئی سرکاری افسر، ایک فوجی افسر چھاؤنی سے گزر رہا ہوتا ہے، سارے لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھانے دار جب تھانے میں داخل ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عزت ہے۔ میرے بھائیو، یہ عزت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی افسر دفتر میں داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عزت ہے۔ میرے بھائیو، یہ عزت نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اچانک یہاں اوپر سے ایک سانپ گر پڑتا ہے۔ جو ہی سانپ گرتا ہے ایک بندہ اچھل پڑا، سانپ ہے۔ جو ہے اس نے سانپ کا لفظ بولا، آپ کو پورے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ سانپ کے احترام میں کھڑے ہو چکے ہیں؟ نہیں، یہ سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی جب افسر دفتر میں داخل ہوتا ہے سارے ملازمین کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں داخل ہوتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ دل ہی دل میں تو ناقابل بیان گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ دفتروں میں کام کرتے ہوں گے؟ سچ بتائیں، جب افسر دفتر میں داخل ہوتا ہے آپ لوگ کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوتے؟ اور کھڑے ہوتے ہو کر دل میں اسی افسر کو گالیاں دے رہے ہوتے یا نہیں دے رہے ہوتے؟ تو یہ تو تعظیم نہیں ہے، یہ تو غلط فہمی ہے۔ اصل تعظیم وہی ہے، اصل عزت وہی ہے جو اللہ نے علماء کو دی ہے، حفاظ اور قراء کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر اگلے مرحلے میں فرشتوں کے ساتھ ان کا موازنہ ہو گیا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھے، تو اللہ رب العزت نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے دن میں دنیا والوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں عاجزی کرنی ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، سر جھکانا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم علم کی تعظیم میں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور ایک شیطان تھا جو اکڑ گیا، نہیں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج بھی جو بندہ علماء کی تعظیم کرتا ہے حقیقت میں وہ فرشتوں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ جو علماء کے سامنے اکڑتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں اور میں تو اس مولوی سے زیادہ بہتر ہوں، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن دنیا والوں پر یہ بات واضح کر دی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے۔ طالب علم جاتے ہیں، فرشتے سامنے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی علماء اور طلباء کی تعظیم ہے۔ جنات بھی علماء اور طلباء کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لیا کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں گڑھ موڑ آتا ہے، گڑھ موڑ سے آگے اور چوک اعظم سے پیچھے یہاں علاقہ ہے ریتلا علاقہ، اور جنگل اور جھاڑیاں، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آج کل تو پھر بھی کچھ آبادی بن گئی ہے، پہلے تو یہاں بالکل آبادی نہیں تھی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2-3 شاگردوں کے ہمراہ کار میں سوار تھے اور یہاں سے گزر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے کار کا شیشہ کھولا اور ہاتھ باہر نکالا۔ شاگردوں نے تھوڑی دیر تک تو برداشت کیا، بعد میں ایک شاگرد نے عرض کیا کہ استاد جی خود تو آپ کشتے کھاتے ہیں، آپ کو سردی لگتی نہیں ہے، ہمیں تو شدید سردی لگ رہی ہے، شیشہ بند کر دیں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، اتنے جنات استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مصافحہ تو کرنا پڑتا ہے، مصافحہ تو کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، جنات ایسے لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو علماء کی شان و شوکت کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو حفاظ اور قراء کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے،
تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ ذرا باہر چلے جائیں، جنگل کے چرین پرین سے پوچھیں، سوراخوں کی چوینٹیوں سے پوچھ لیں، سمندر کی مچھلیوں سے پوچھ لیں کہ علماء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ہی صحیح بتا سکتی ہیں، کیونکہ سمندر کی مچھلیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم علماء طلباء کے لیے دعائیں کرو۔ ہماری خام خیالی ہے، اور ویسے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ آج بھی جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی علماء کی تعظیم کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے اس ملک پر ایک ڈکٹیٹر مسلط ہو گیا جو مکے لہرایا کرتا تھا اور سب کو سیدھا کرنے کی باتیں کرتا تھا، میں سب کو سیدھا کر لوں گا۔ اس بیچارے کو علماء سے بہت ناراضگی تھی، اور پہلے دن سے اس نے عزم کر رکھا تھا کہ میں علماء کے راستے بند کر دوں گا، علماء کا کردار محدود کر دوں گا، علماء کو اس طرح مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ اور اس نے واقعی پورا زور لگایا، لیکن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہی صدر جو علماء سے بڑا ناراض رہتا تھا، بلکہ علماء کے بارے میں بڑا غضبناک رہتا تھا، اسی صدر نے ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت کی، ناشتے پہ بلایا۔ ناشتے پہ بلانے کے بعد پھر مولانا کی پلیٹ میں اپنے ہاتھوں سے سالن ڈالا، پھر مولانا کی گلاس میں اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالا، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ اتنے ذہین ہیں، اتنے قابل ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر بن جاتے، آپ کوئی انجینئر بن جاتے، بڑی عزت ہوتی، بڑا نام ہوتا، بڑی شہرت ہوتی، آپ کیا مولوی بنے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کمال کا جواب دیا کہ صدر صاحب، اس ملک میں ڈاکٹروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کی گلاس میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا ہے؟ اس ملک میں انجینئروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، کبھی آپ نے کسی انجینئر کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے سالن ڈالا ہے؟ آج اگر طارق جمیل کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کاٹ کے دینے پر مجبور ہے، یہ مولوی ہونے کا صدقہ ہی تو ہے۔ میں ڈاکٹر ہوتا آپ نے مجھے اس طرح پھل کاٹ کاٹ کے دینے تھے، میں انجینئر ہوتا آپ نے میری پلیٹ میں اس طرح سالن ڈال کے دینا تھا۔ واقعی اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ یہ بے جا خطرہ ہے کہ علماء کی ہمارے معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ اور تیسرا بے جا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، پتہ نہیں مدرسے والے ہمارے بیٹے کو کیا بنائیں گے، خودکش بنائیں گے، بمبار بنائیں گے، دہشت گرد بنائیں گے۔ یہ تیسرا خدشہ کئی سارے لوگوں کے دل و دماغ میں پایا جاتا ہے۔ بیٹے کو مدرسے میں نہ بھیجو، مدرسوں والے تو دہشت گرد بناتے ہیں، مدرسوں والے تو بمبار بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، کراچی سے لے کر کشمیر تک، گلگت تک، ملک کے طول و عرض میں تمام دیس کے دروازے ہمارے لیے دن رات کھلے ہوتے ہیں۔ کسی بندے کو منع نہیں کیا جاتا کہ ہاں آپ ہمارے مدرسے میں کیوں آ رہے ہیں۔ آپ جائیں مدرسے میں، مدرسوں کے کمرے دیکھیں، درسگاہیں دیکھیں، محتمم کا دفتر دیکھیں، الماریاں دیکھیں، تہخانے دیکھیں، جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، نظام امتحان دیکھیں، نظام تعلیم دیکھیں، نظام تربیت دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہمیں جو کہا جاتا تھا کہ مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہاں تو ہمیں دہشت گردی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مولویوں کے قریب جاتے نہیں ہیں، مدرسوں کے قریب جاتے نہیں ہیں، اور فقط سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کے مدارس کے بارے میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی مدارس ہی سارے فساد کے اڈے ہیں، ساری فساد کی جڑ یہ مدارس ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غلط طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہمیں حقائق کو سمجھنے کے لیے خود مدارس میں جانا چاہیے۔ ایک ایک مدرسے میں جائیں، طلباء کو دیکھیں، ان کے انداز و اطوار کو دیکھیں، طریقہ تعلیم کو دیکھیں، طریقہ تربیت کو دیکھیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ سارے پروپیگنڈے بے جا اور غلط ہیں۔ کیوں نہیں مدرسوں میں
کیوں ہم ناراض رہتے ہیں؟ کیوں ہم علماء سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں خواہ لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کے ہم علماء کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، قریب آئیے. آپ چاہیں تو مدارس کا حساب کتاب چیک کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کرتے ہیں خود کھا جاتے ہیں. بھائی آپ کبھی چندہ دے دیں، رسید لے لیں، پھر اس کے بعد 1 سال بعد آپ چلے جائیں کہ میں نے آپ کو 1000 روپے دیے تھے، وہ کہاں پہ خرچ ہو چکے ہیں. مدرسے والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی رسید، میں نے فلاں رجسٹر پہ وہ پیسے چڑھائے ہوئے ہیں، رسید نمبر کے ساتھ پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پیسے میں نے فلاں مصرف میں خرچ کیے ہیں. ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے. آپ یقین کریں مدارس کا حساب ایسا ہوتا ہے، وہ ایک حساب رکھتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سال 500 طلباء نے پڑھا، اور ایک طالب، ہمارا سال کا پورا خرچہ اتنا ہوا. اب ایک طالب علم پر پورے سال کا خرچہ کتنا ہوا، ایک طالب علم پر 1 دن کا خرچہ کتنا ہوا، اتنا کچھ حساب لگاتے ہیں. آپ کسی مدرسے میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ایک طالب علم کا 1 دن کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. وہ 1 دن کا خرچہ بتا دیتے ہیں کہ میرے تمام طلباء میں سے ایک طالب علم کا 1 دن کا خرچہ اتنا ہوتا ہے، میرے علاج معالجے کے خرچے اتنے ہوتے ہیں، بجلی کے خرچے اتنے ہوتے ہیں، تعمیرات کے خرچے اتنے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ میں مانتا ہوں یہ 15ویں صدی ہے، معصوم ہم بھی نہیں ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جتنا ہمیں مدرسوں کے بارے میں بدگمان کیا گیا ہے، یہ نہ آپ کے حق میں بہتر ہے نہ مدارس کے حق میں بہتر ہے. آئیے مدارس کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، مدارس میں جائیں، مدارس کا نظام دیکھیں، مدارس کی کارکردگی کا جائزہ لیں، حقیقت آپ کے اوپر خود کھل جائے گی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ خطرہ اور خدشہ بے جا ہے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، حدیث کی تعلیم دلوائیں. آج میں مانتا ہوں کہ ہم بچوں کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، کوئی خاص مالی فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا، ایک اور جہان نظر آئے گا. پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. میرے بھائیوں، اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن آج کل جولائی کا مہینہ ہے، جب دن کے 1-2 بجے سورج اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے، تو چھت کے نیچے پنکھے کے ہوا کے سامنے ٹھہرنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. لیکن ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جب سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، لاکھوں میل دور نہیں ہوگا، 1 میل دور نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی. حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ کہیں ایک بالشت کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم پر 1 گز کپڑا بھی نہیں ہوگا، مکمل بے لباس. اس شدت کے عالم میں، اس سختی کی حالت میں، جب کہیں بھی کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی. کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، وعدہ پورا کر دیا جائے. ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں، جن کو تم چاہو 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اس وقت یہ نوجوان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، میرے ابو کہاں ہیں، میری امی کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں، ایک ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، حیران پریشان. اب تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ میں اسی طرح حشر کے میدان میں کھڑا ہوں، سورج بالکل ایک نیزے کے برابر آ چکا ہے، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، سر کے اوپر کوئی ٹوپی اور پگڑی بھی نہیں ہے. ایسی حال میں 5 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہونا، 10 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہونا، 5 سالوں کے لیے کھڑا نہیں ہونا،
قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، میں بھی اسی طرح کھڑا ہوں گا، پھر میرا چھوٹا بیٹا جو قرآن کا حافظ ہے وہ میرے پیچھے پیچھے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، دور سے مجھے دیکھ لیا اور بھاگتا ہوا آ رہا ہے، ابو ادھر آ جائیں، ابو ادھر آ جائیں، پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی اور بربادی میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے غلط راستے پہ چلایا تھا، ہمیں اپنے بڑوں نے جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے، لہذا غلطی ہماری ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی زیادہ غلطی ہے۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ پھر یہی اولاد ہوگی جن کو ڈاکٹر بنانے کے لیے آج ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، فلاں کالج میں داخلہ دلوا دو، اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، نہیں فلاں کالج کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ فلاں کالج کی فیس اگرچہ زیادہ ہوتی ہے لیکن وہاں کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں کے اکثر بچوں کو میڈیکل میں داخلہ مل جاتا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے حیران سرگردان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی اولادیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گی، ہمیں ہمارے بڑوں نے غلط راستے پہ چلایا تھا، ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں، یا پھر ہماری اولادیں قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کر دیں۔ بیٹوں کو بھیجا کریں مدرسوں میں، بیٹیوں کو بھیجا کریں۔ یہ مدرسوں والے بڑے احسانات رکھتے ہیں ان علاقوں پر، علاقے والوں پر جہاں ان کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ادارے بناتے ہیں۔ قاری صاحب کا بھی اس ٹک کے اوپر پورے علاقے کے لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بنایا ہوا ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بنایا ہوا ہے۔ جہاں ان حضرات کے احسانات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی جانب سے اتمام حجت بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اس چک کے لوگوں میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنی بیٹی کو میں عالمہ بنانا چاہ رہا تھا، اپنی بیٹی کو حافظہ بنانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، دور میرے لیے لے جانا دشوار تھا۔ کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا، کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا میں نے اپنے بچے کو حافظ بنانا تھا لیکن اپنے چک میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، دور لے جانا میرے لیے دشوار تھا۔ نہیں، مدرسوں والے اپنی طرف سے حجت تام کر دیتے ہیں، بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مدرسوں کا وجود اپنے لیے غنیمت سمجھیں، مدرسے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ دین کے کام میں تعاون کر کے مزید کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں، ان کے راستوں کی رکاوٹ نہ بنیں۔ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں تاکہ مدرسوں کے آباد کرنے میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔